صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اسلامی بھائیوں، میں بیان کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں. پہلے تو میں آپ کو یہ تعارف کرا دوں کہ جن شخصیت کا آپ بیان سن رہے تھے وہ سامنے سے آپ کو دیکھنے میں بہت سادہ اور سمپل نظر آ رہے تھے، لیکن یہ سمجھیے کہ ہمارے اس علاقے کے مخفی چاند ہیں. آپ موا کھیڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ایک لمبے عرصے تک بریلی شریف جامعہ نوریہ میں خدمات انجام دی ہیں اور اب وہاں سے آپ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. ابھی فی الحال جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ امام احمد رضا اکیڈمی میں آپ تصحیح کا کام انجام دے رہے ہیں اور ایک بچیوں کا وہاں ادارہ ہے، اس کی سرپرستی نبھا رہے ہیں. آپ نے مختلف موضوعات پر کتب کی تصحیح فرمائی ہے اور ابھی بہت سی جو اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں ان پر کام آپ فرما رہے ہیں اور مختلف علماء اکرام کی لکھی ہوئی کتابوں کی آپ تصحیح فرما رہے ہیں اور آپ کا جو ہے علمی مطالعہ بہت گہرا ہے. علماء کی نظر میں آپ کی بہت بڑی قدر اور قیمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ علاقے کے لوگ علاقے کے آدمی کو پہچاننے میں تھوڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں، پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں، ہمارے سنیوں میں ایک روایت بڑا اچھا ہے کہ جیتے جی تو مانیں گے نہیں اور مرنے کے بعد اس کی خیر نہیں. جب مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر سمجھیے کہ پھر کوئی ٹھکانا نہیں. پہلے کربلا میں حسین پاک کو شہید کر دیتے ہیں اور بعد میں سینہ زنی کرتے ہیں. تو ہمارے سنیوں میں ایک بڑی بری نعوذ باللہ من ذالک کی عادت ہے کہ ہم سراہنے میں بہت پیچھے ہیں، حوصلہ افزائی میں بہت پیچھے ہیں. اگر جیسی شخصیت ہمارے درمیان بیٹھی ہے، اگر یہ شخصیت غیروں کے یہاں ہوتی تو پتہ نہیں کتنے ایوارڈ سے نواز کیا جائے. ابھی جو یورپ ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب پڑھ لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے یہاں یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو، ترقی کرنے والوں کی وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر زبیر صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہاں پر ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ لندن سے کچھ لوگ ہمارے آئے تھے امریکہ سے. تو انہوں نے جب ہمارا اسکول دیکھا تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آپ کی بچیاں نقاب میں رہتے ہوئے انگلش میڈیم تعلیم حاصل کرتی ہیں، ہندی عربی پڑھتی ہیں. تو وہ لوگ بطور انعام کافی سارے ڈالر دے کے چلے جبکہ یہ اپنے پیسے سے چلاتے ہیں. انہیں کیا رشتہ ہے ان سے اور ہماری تعلیم سے انہیں انگریزوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن وہ مسلمانوں میں تعلیم کو دیکھتے ہوئے بھی خوش ہو رہے ہیں. یورپ کے اندر کفر اور شرک تو اپنی جگہ ہے، ننگا پن اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ بہت سارے ایسے معاملات ان کے یہاں ہیں جن کی تعریف کیے بغیر ہم رہ نہیں پاتے. سمجھیے کہ پی ایچ ڈی ہم کرتے ہیں آکسفورڈ میں جا کر کے اور ایوارڈ وہ ہمیں دیتے ہیں. پھر ایوارڈ ہی نہیں دیتے بلکہ ہمیں جو ہے پڑھانے کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں ہمارا. آپ اسٹڈیز کے لیے آکسفورڈ چلے جائیں، اسلام کے کسی سبجیکٹ پر آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں تو آپ کی پی ایچ ڈی کرنے پر آپ کو وظائف بھی ملیں گے اور اگر آپ بہت اچھی تحقیق کر کے پیش کریں گے تو اس تحقیق پر آپ کو ایوارڈ کیا جائے گا، آپ کو جو ہر طرح سے نوازا بھی جائے گا اور پھر اتنی حوصلہ افزائی کی جائے گی تمام نیوز چینلز اور میڈیا وغیرہ وغیرہ کے ذریعے. اب جب کہیں سے حوصلہ افزائی ملتی ہے تو آدمی کو کام کرنے میں اور مزہ آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ دوڑنے والا جو ہے اس کی دونوں ٹانگ پکڑ لو تاکہ یہ دوڑ نہ پائے اور یہ نہیں دیکھتا میں دوڑنے میں اپنا بھی ٹائم خراب کر رہا، اس کے پکڑنے میں اپنا بھی تو ٹائم خراب ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ فکر نہیں کرتا ارے بھائی اس کی تو دوڑ میں تھوڑی بہت کمی آ ہی جائے گی لیکن تیرا بھی تو ٹائم خراب ہو رہا، تو بھی تو وہیں بند گیا. کاش کہ تو بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگتا.
یہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا تو ہو سکتا تو اس سے آگے نکل جاتا. مقابلہ کرنا اسلام میں گناہ نہیں ہے، حسد کرنا گناہ ہے. حسد جو ہے باندھ دیتا آدمی کو، اور مقابلہ جو ہے ترقی پہ لے جاتا ہے. آپ سامنے والے سے حسد مت کیجئے. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مد مقابل کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جلیں، یعنی کہ تصور کریں کہ اس کا تمام مال جو ہے زوال کا پذیر ہو جائے اور میں ترقی کر جاؤں، یہ زوال کی طرف چلا جائے اور میں کمال کی طرف چلا جاؤں. آپ سامنے والے کی نعمتوں کے زوال کی بد دعا مت کیجئے، تمنا مت کیجئے. آپ اس کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ اس کو بھی کمال عطا فرمائے اور انشاءاللہ میں محنت کروں گا، یا اللہ مجھے محنت کی اور آگے ترقی کرنے کی ہمت عطا فرما تاکہ میں بھی اپنے بھائی سے مقابلہ کر سکوں. تو مقابلہ کرنا تو مومن کی شان ہونی چاہیے، اور حسد کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. منافق کو حسد کرنا جچتا ہے، کچھ ایمان والے کو نہیں. حسد کے جو ہے 72 نمبر ہوتے ہیں علم العادات کے حساب سے. تو اور 72 نمبر والے کہاں جائیں گے؟ جو 72 جو فرقے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے نا. تو اگر آپ ان 72 میں سے ہو گئے حسد کرنے والوں میں سے تو کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا جہنم. حسد سے شروعات ہوتی ہے فرقہ پرستی کی. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہمارا خود بخود چہرہ پھٹ جاتا ہے. آپ اپنے بھائی سے حسد کریں گے خود بخود آپ کا چہرہ پھٹ جائے گا. آپ اپنے پڑوسی سے حسد کریں گے خود بخود چہرہ پھٹ جائے گا. آپ اپنے ہم جماعت سے مقابلہ حسد کریں گے خود بخود چہرہ پھٹ جائے گا. آپ کسی ہم کلاس سے حسد کریں گے خود بخود چہرہ پھٹ جائے گا. جس سے بھی آپ حسد کریں گے خود بخود آپ کے چہرے کے تاثرات بگڑ جائیں گے اور وہیں سے تفریق شروع ہو جائے گی. تفریق کرتے کرتے جب ایک گروپ بن جاتا ہے اسی کو عربی میں فرقہ کہتے ہیں. تو فرقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک دم ڈائریکٹ آدمی کافر ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے کہ آپ سنت کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کر رہے ہیں، اور اس بدعت پر عمل کرتے 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 جب اس کا عادی بن جاتا ہے آدمی تو اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، روحانیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے، شیطانیت بڑھنے لگتی ہے. تو پھر وہ کفریات بھی بنتا ہے، عقائد بھی سنت کے خلاف بڑھنے لگتا ہے. اپنے دفاع میں وہ کئی جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنے دفاع میں منطق اور فلسفوں کا سہارا بھی لیتا ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ گمراہ فرقے کی شکل اختیار کرتا ہے. اور آج تک میری تحقیق ہے، یہ میں نے تمام فرقوں میں جو اب تک پیدا ہوئے ان پر جب غور کیا تو لاسٹ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر فرقے کی ابتدا حسد تھی. کسی نے اللہ اور اس کے رسول سے حسد کیا تو عبداللہ بن ابی بن گیا. کسی نے اللہ سے رسول اللہ سے حسد کیا تو ابو جہل بن گیا. کسی نے صحابہ اکرام سے حسد کیا تو خارجی بن گیا. کسی نے صحابہ سے حسد کیا تو رافضی بن گیا. آج کے دور میں اولیاء اکرام سے حسد کرنے والے خارجی وہابی بن گئے، دیوبندی بن گئے. اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے مختلف فرقے بنتے جا رہے. اب ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی ایک خامی نظر آ رہی ہے. ہم نے سلسلوں کو حسد کی وجہ سے بہت تفریق کا شکار بنا دیا ہے. ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک سلسلے والا دوسرے سلسلے والے کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے. اگر سلسلے کا صحیح معنی میں ہم لوگ معنی سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں تو سلسلہ تو اتصال کا نام ہے، انفصال کا نام نہیں. ہمیں جوڑنے کی بات کرتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے. جہاں انا بھی ختم ہو جاتی ہے، سب فنا ہو جاتا ہے، وہیں تو اتصال شروع ہوتا ہے. اور یہاں اگر ابھی تیرے اور میرے میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو سمجھیے کہ ابھی ہم سنیت کے ہی معنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں جو اس کے آگے کی منزل سنت پر عمل کرتے کرتے جو ہمیں آگے جانا تھا تو ہم تو اس میں کامل ہو ہی نہیں پائے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ ہمارے درمیان جو سب سے بڑی خامی چل رہی ہے، گھر گھر میں حسد ہے. چونکہ میں یہاں بیٹھ کے خانقاہ میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس بات کی میں اپنی بھی اور اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس عجیب قسم کے زوال سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین. قیامت کی نشانیوں میں سے علماء فرماتے ہیں کہ نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کی صفوں میں دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں. آج صف تو مسجد کی صف تو خیر پکڑ ہی نہیں رہے ہم، دوریاں تو دور کی بات ہے، ہم تو سب سے ہی دور ہو گئے ہیں. لیکن جب گھروں میں ہم دیکھتے ہیں تو بھائی بھائی سے دور، باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، ماں بہو سے دور، بہو ماں سے دور.
پڑوسی پڑوسی سے دور، بھائی بھائی سے، یہ ساری دنیا جو پیدا ہو رہی ہے اس کی ابتدا حسد سے ہی ہوئی ہے۔ تو اپنے دلوں سے اس بغض و کینے کو نکال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان 72 میں نہ شریک ہو جائیں۔ ہم تو جماعت ہیں، ہمیں تو قرآن نے فرقہ، ہمیں تو اہل سنت والجماعت فرقہ نہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جماعت ہیں، فرقہ کا مطلب ہی نہیں۔ دوسری بات ہے، میں یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، حضرت نے اس جلسے کا مقصد اور مطلب تو سمجھا ہی دیا، اور حضرت کی جو مدلل تقریر تھی، لفاظی تو نہیں تھی لیکن مدلل تھی، جو آپ نے چند نصیحتوں میں سب کچھ ہمیں سمجھا دیا۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو آج کی جلسہ مکمل ہے انشاءاللہ۔ ایک چیز جو ہمارے علاقے میں خامی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرے علاقوں میں بھی میں نے کئی جگہ پہ دیکھا، حضرت اپنے علاقے میں ایک بڑی خامی پیدا ہوئی ہے کہ جب کوئی انتقال کر رہا ہے آج کل، تو ادھر ایک طرف تدفین کی تیاری چل رہی ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے دیگچے چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں مرغے اور بکرے طرف پک رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کی نئی بدعت شروع ہوئی ہے ہمارے، جس سے سنیوں کو بدنامی کا سامنا تو کرنا پڑ ہی رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، آج ہر طرح سے ہمارے پاس سہولت موجود ہے، ہم 50-100 کلومیٹر دور آرام سے آ جا سکتے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں، اور جتنے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، وہ سارے کے سارے لوگ 100 اور 50 کلومیٹر کے اندر سے ہی آتے ہیں۔ اس سے دور والا کوئی کم ہی لوگ ہوتے ہیں، یا آتے تو وہ جاتے نہیں، وہ رکتے ہیں، تو رکنے والوں کے لیے مسئلہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو 150 کلومیٹر کے قریب سے آتے ہیں، یہ آ کر کے بریانیاں کھا کے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی پریشانی کا معاملہ ہے۔ ادھر تو ہمارا انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، گھر والے غمگین ہیں، اور کئی میت ایسی بھی ہوتی ہے جن کے اوپر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے دنیا سے وہ گیا بیچارہ، اور گھر والے ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں کہ اس کو ادا کیسے کریں گے جو قرضہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک طرف تو غموں کا ماحول ہے، اور دوسری طرف محلے کے لوگ چندہ کر رہے ہوتے ہیں، لاؤ بھائی 100 روپے لاؤ، لاؤ بھائی 50 روپے لاؤ، لاؤ بھائی 200 کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ایک طرف ہماری میت رکھی ہے اور دوسرے طرف جو ہے ہماری دعوتوں کی تیاری چل رہی ہے، اور پھر قبر پر ہی اعلان ہوتا ہے سب لوگ کھانا کھا کے جائیو۔ بھائی کیا یہ سنیت کو کیوں ہم بدنام کر رہے ہیں؟ سب کھانا کھا کے جانا، جیسے کہ اسی انتظار میں تھا کہ مرے گا تو کھاؤں گا، سب انتظار میں تھے کہ مرے کب اور کب میں کھانا۔ لگتا ہے کہ وہ دفن کرنے نہیں آیا تھا، وہ کھانا ہی کھانا آیا تھا، اور کھانا کھانا اس کا مقصد تھا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کا کھانا جو ہے غریبوں کا حق ہوتا ہے اگر کھلانا ہے، وہ بھی اس دن نہیں، اس وقت نہیں کہ ادھر دفن کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر جو ہے بڑی بڑی دیگیں چل رہی ہیں، وہ بعد میں آپ غریبوں کو ان کی طرف سے صدقتاً کھلاتے ہیں تو وہ بطور صدقہ آپ کھلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ ایسا میت کا کھانا جو غریبوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اگر اسے کوئی مالدار کھاتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے تو احکام شریعت میں چنوں کے لیے بھی منع فرمایا کہ جو چنے کھاتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد کھاتے ہیں، حالانکہ اب وہ نیت کیا ہے لانے والے کی، اگر وہ بطور صدقہ غریبوں کے لیے لائے گئے چنے، پڑھنے کے بعد گنتی پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیے جائے تو پھر وہ غریبوں کا ہی حق ہو گیا، تو وہ غریبوں کو ہی تقسیم کرنے کا حق ہے، اسے مالداروں کو نہیں بانٹنا چاہیے۔ لیکن اب آپ کچھ لوگ کہیں گے ہمارے بزرگ لوگ صاحب یہ ظہیر قادری صاحب ایک نیا مسئلہ وہ نکال رہے ہیں، ہم تو بڑے زمانے سے ایسے ہی کرتے چلے ہیں، اب یہ نیا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی اس کو گنتی کے لیے مستقل وہیں رکھ دو، خانقاہ میں مسجد میں رکھ دو، ہر بار اسی پہ گنتی ہو جائے، نئے نئے خرچے کرانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کس کے کھانا نہیں ہے جو ہم چنوں سے پیٹ بھریں گے؟ غریبوں کے لیے آپ مستقل ایک انتظام کر دیں، کسی غریب کے گھر کے آپ 1 مہینے کا راشن رکھوا دیں، ہم سب کو نہ کھلا کر کے 10واں 30واں 40واں مالداروں کی دعوتیں ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور بعض گاؤں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر چولہا نو دعوت نہیں ہوئی تو اس کی خیریت نہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ہے کچھ گاؤں ایسے، اور ابھی ایک گاؤں میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا
کہ صاحب ایک فلاں گاؤں ہے، اس میں تو باقاعدہ ایک فنڈ بنا رکھا ہوں مرنے والے کی پہلے سے فنڈ، کہ مرنے کا انتظام پہلے سے رکھا، تو پہلے سے ہی ہر مہینے 100 روپے مہینہ وہ پورے محلے کے علاقے کے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ والا فنڈ اس میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ دفن میں نہیں، دفن میں تو وہی کرے گا، وہ صرف کھانے پینے کے لیے لگتا ہے کہ انتظام سارے کا سارا کھانے پینے کے لیے، مرنا بھی کھانے پینے کے لیے۔ تو یہ سب کہاں سے سنیت، کدھر سے سنیت، کہاں سے سنت ہے؟ یہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی دور دراز سے مطلب آیا دفن میں اور وہ جا نہیں سکتا، لوٹ نہیں سکتا، سواریوں کے انتظامات ہیں، تو سمجھ میں آتا تھا کہ وہ مجبوراً محلے کے لوگ انتظام کر دیتے ہوں گے، اور وہ لوگ رات کو جو رکتے ہوں گے وہ کھاتے ہوں گے، مجبوری ہے کھانا۔ میت کے گھر سے نہیں کھلاتے تھے، محلے والے کھلا دیتے تھے، گھر سے اپنے اپنے گھروں سے کھانا لا کر کے کھلا دیتے تھے۔ لیکن اب تو حالات بہت چینج ہو چکے ہیں، اب تو ہر کسی کے پاس جو موبائل ہے، ہر کسی کے پاس گاڑی ہے، اور سب دفن کر کے فوراً جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو کھلاتے نہیں، کھاؤ بریانی، مرغے ترک کی بریانی ہمارے گاؤں میں بن رہی ہے، کئی 50,000 روپے اس دن جو ہے وہ بھتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، تو ان بدعات اور خرافات کو اپنے یہاں اتنا زیادہ بڑھاوا مت دو۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ آپ مدارس کے لیے مانگنے چلے جائیں، مدارس کے لیے چندہ کرنے عالم جا رہا ہے تو اس کو حقیر اور تحقیر کی نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کو 50 روپے دیتے ہوئے بھی 10 باتیں کر رہے ہیں کہ آیا ہوگا 50% پہ، آیا ہوگا 40% پر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم غلط کرنا، ممکن ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پرسنٹیج پہ کام کر رہے ہیں، لیکن سب تو مدارس ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آج لاکھوں مدرسے ہندوستان میں چل رہے ہیں، علماء اکرام آپ کو علماء تیار کر کے دے رہے ہیں، امام تیار کر کے دے رہے ہیں، مؤذن تیار کر کے دے رہے ہیں، یہ تمام مدارس کون چلا رہا ہے؟ یہ علماء تو تیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ زکوٰۃ کا استعمال غلط ہوتا تو اتنے مدارس نظر آ جاتے آپ کو، تو ہم لوگ وہ تو کام کرتے نہیں جو کرنے کا ہے، مدارس کو نہیں دیں گے، مساجد میں تعمیر ہو رہی ہوگی وہاں نہیں دیں گے، 10 بار سوچیں گے، اور ابھی آپ جو ہے دوسرا کام کر لو کوئی تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ دیں گے۔ میں نے دیکھا نکاح کے موقع سے یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں تو اس سے پوچھ رہے کتنے چل رہے ہیں، تو اس سے ریٹ پوچھا جاتا ہے، اور جب تھوڑی دیر پہلے ڈانسنگ ہو رہی تھی، حضرت نے بتایا ڈی جے وی جے جو وہ ہوا تھا تو کوئی پیسے کا حساب نہیں تھا، غلط جگہ پہ بے حساب، اور جو صحیح جگہ ہے اس پر با حساب۔ عجیب حالات ہمارے ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی چل رہی ہے، ہم آپ کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر سے شروع کریں، ان بدعات کو زیادہ بڑھاوا نہ دیں۔ کوئی 10ویں میں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 40 میں بنانے کی ضرورت نہیں کھانا آپ، اور نہ ہی کوئی یہ بھاتی وتی کا جو کھانا بناتے ہیں اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو مہمان آتے ہیں جو دور دراز کے رات کو رکیں گے تو ان کا انتظام جب وہ چلے جائیں، مہمان سب لوگ چلے جائیں، جانے والے جو بہت دور کے تو ان کو محلے والے انتظام کر دیں۔ اب ایک طرف میت رکھی ہوئی ہے، ایک طرف آپ دیکھ چڑھا رہے ہیں، یہ 40ویں میں 10ویں میں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا، اگر یہی پیسہ آپ ایک مدرسے میں جا کر کے کہیں کہ حضرت میرے والد صاحب کی طرف سے مہمان رسول کے لیے میں 1 مہینے کا خرچہ دے رہا ہوں، یہ مہمان رسول ہیں، انہیں بھی مسکین نہ سمجھے، فقیر نہ سمجھے، کیونکہ مدارس کے سب پڑھنے والے بچے مسکین نہیں ہیں، سب فقیر نہیں ہیں، اس میں ایسے بھی بچے ہیں جو آپ کو ہم خرید لیں گے۔ اچھا، نیت اچھی ہوگی تو زیادہ ثواب ملے گا نا۔ آپ انہوں اپنی نظر میں ہم حقیر کیوں سمجھ رہے ہیں، مسکین ہی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان کو مہمان رسول کی نیت سے کھلا دو کہ یہ میرے پاس 1 مہینے کا فنڈ ہے، مثلا آپ کو 5000 لوگوں کو کھانا کھلوانا تھا، 10 میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا تھا، کسی مدرسے کے اندر 100 بچے پڑھ رہے ہیں، آپ نے 1000 لوگوں کے کھانے کا پیسہ وہی دے دیا، تو 1 مہینہ تو مدرسہ چل جائے گا آرام سے، چل سکتا ہے کہ مدرسے کی تعمیر چل رہی ہے، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے ایک مدرسہ کا کمرہ بنوا دیجیے تو وہ قیامت تک رہے گا، آپ کے والد صاحب کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک رواج اور چل رہا ہے، اب جس کے والد والدہ ہے، جو گھر کا میت ہوتی ہے، انتقال کرتا ہے کوئی، فوراً وہ ایک قرآن لیتا ہے اور مسجد میں رکھ دیتا ہے، تو تمام مسجد کے ڈبے بھر گئے، اب اسے امام صاحب سنبھالتے پریشان، مطلب رسموں کا ٹھکانہ نہیں ہے، بے ترتیب بے مطلب ہر کام ہو رہا ہے۔
ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائبریری قائم کی گئی ہے مدرسے میں، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے بخاری شریف رکھوا دو، آپ یہاں پر کتابیں رکھوا دو بچوں کے پڑھنے کی، بچے لائبریری میں پڑھیں گے، قیامت تک ثواب ملے گا۔ لیکن نہیں وہ تو مسجد میں رکھا ہے گا، کیونکہ نام تو وہی ہوگا، اس پر لکھ رہے ہیں مرحوم فلاں فلاں، وہ تو نام کرنا۔ زندگی میں اپنے والد کے اوپر ایک 2 روپے کا پنکھا لا کر کے بازار سے نہیں دیا والد، اور جب مر جاتے تو ایک پنکھا مسجد میں لٹکاتے ہیں، فلاں مرحوم بڑائی سال ثواب۔ اب بتائیے وہ ایک پنکھا جو بعد میں لگایا تم نے، وہ پنکھا اگر والد صاحب کے سر پہ لگا دیتا زندگی میں تو اس کا بھی تو ثواب ملتا نہیں ملتا۔ ہم نے ہر چیز کا مطلب گہرائی سے سمجھا ہی نہیں۔ ایصال ثواب بہت اچھا کیا مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، لیکن کیا لکھنا ضروری تھا؟ اس پر ثواب نہیں ملتا تجھے۔ 5 روپے مسجد کو دے کر آ رہے تو امام صاحب کو پریشان کر، حضرت بہت ضرور دیو بڑھیا سے، اب صبح سے شام تک حافظ جی لگے بیچارے اسی۔ عجیب حال ہے، بتائیے بلوانے سے کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ بتائیے آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو نا، وہ الگ بات ہے، آپ نے خوشی سے بول دیے، آپ نے آپ اس لیے تاکہ لوگوں کے جو حوصلے بلند اور بھی دیں، انہوں نے اپنی خوشی سے بول دیا امام صاحب نے، عالم صاحب نے، الگ بات۔ لیکن ہم نے جو ہے ایک رواج بنا لیا ہے، 5 روپے دینا تو مسجد میں اعلان ہونا ہے، اور کچھ لوگ تو 100 روپے لائیں گے، یہ میری دادی کی طرف سے، یہ میرے دادا کی طرف سے، 5 روپے فلاں کی طرف سے، اتنی لمبی فہرست دیتے ہیں۔ حافظ جی کئی منٹ تک بولتے رہے، لگتا ہے جنت میں رجسٹریشن ہوتا ہے۔ اور پھر مدرسے والوں اور مسجد والوں کی تو جان کھا رکھی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو جب تک جنت چھوڑ کے نہیں آئیں گے امام صاحب، چھوڑنا نہیں۔ مدرسے والوں کو بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے۔ اگر ہم کہہ دیں بھائی یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں 24 گھنٹے بچے، آپ ان کو جو ہے یہیں پر کھلا دینا جو کھلانا، انہیں پڑھنے دو یہاں، تو نہیں جی گھر ہی جائیں گے۔ اور محبت کتنی اپنے والد صاحب سے، ایک صاحب نے ہم سے آ کر کہا کہ حضرت ایک بچہ دے دو ہمیں کھانے کے لیے۔ میں نے اچھا کیوں؟ کہ وہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو 40 تک کھا لے گا۔ تو میں نے کہا بھیا یہ اتنا غریب نہیں ہے، یہ بچہ ہے تو مجھے فیس دے کر پڑھتا ہے۔ ہمارے بچے زیادہ تر بچے دیتے ہیں، جو مالدار ہیں وہ فیس دیتے ہیں، اور جو غریب بچے ہیں وہ ہمیں زکوٰۃ بھی انہیں نہیں کھلاتے، ہم لنگر کے پیسے سے کھلاتے ہیں۔ تو میں گاؤں میں کسی کے کھانے کو نہیں بیچتا ہوں۔ اگر ہاں کوئی اپنی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے لے کے جا رہا ہے کوئی کہ مہمان رسول میرے گھر کھائے گا تو تبرک ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی، تو اس نیت سے کوئی لے کے جائے تو الگ بات ہے۔ بولے میں نے کہا بھائی صرف 40ویں تک کے لیے میں بچے کو نہیں جانے دوں گا، میں نے منع کر رکھا۔ بولے حضرت ہمیشہ کھاتے رہے۔ قاری صاحب نے جو ہے بھیج دیا ان کے گھر بچے کو پڑھنے کے لیے، وہ کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ 40واں جب ہو گیا تو اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے حضرت جو ہے کتنی فیس لیتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ ارے تجھے تو ادھر ادھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں، تم تو مدرسے میں کھایا کرو۔ کبھی اسے رات کی باسی روٹی رکھتے ہیں، کبھی صبح کی رکھتے ہیں، کبھی شام کی رکھتے ہیں۔ اب وہ بچہ کچھ دن تک تو برداشت کرتا رہا، جب تنگ آ گیا وہ تو اس نے آگے ایک دن اماں سے شکایت کی، ہماری والدہ کہ ایسے ایسے معاملہ، اماں مجھے تو کھانے کو بھی وہ ایسے دے رہے ہیں۔ تو ہماری اماں نے ہمیں ڈانٹا کہ تم نے انہیں جانے کیوں دیا بچوں کو کہیں، جب منع کر رکھا ہے تو لگا کیوں رہا۔ تو مجھے پتہ چلا، میں نے کہا بیٹا مت جانا تم کھانا کھانے کے لیے، الحمدللہ یہاں 200-250 لوگوں کو کھانا بنتا ہے، 300 لوگوں کا بنتا ہے، تو ایک بچے کو کہیں کھلانے سے تھوڑی مدرسہ رک جائے گا، تم مت جانا۔ مطلب ان کی سوچ دیکھیے کہ 40ویں تک ہی بخشوانا ہے بس، اور اس کے بعد بخشش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے مدرسے کے بچوں کو لے کے جاؤ، اپنے گھروں میں لگاؤ۔ جب اللہ تمہارے کھانے کا انتظام کر رہا ہے تو اپنے مہمانوں کا، اپنے رسول کے مہمانوں کا کھانے کا انتظام نہیں کرے گا؟ کروڑوں مدرسے چل رہے ہیں، کیا سب کو ہم ہی چلا رہے ہیں؟ غیب سے اللہ مدد فرماتا، سارے مدرسے چل رہے ہیں، گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے بھی سخی ہیں جن کے بارے میں کوئی ٹھکانا نہیں، مٹھی بند کر کے دے جاتے ہیں کہ حضرت میری طرف سے اتنا کر دیں۔ اب یہ تمام مدرسے چل رہے ہیں، یہ بھی تو آگے کوئی سخی تو دے رہا ہے، دے تو ہمارے بھائی رہے ہیں مسلمان۔ لیکن جو عام طور پر ہماری نیتیں خراب ہو گئی، ان نیتوں کو سدھاریں۔ جتنا چھپا کر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اللہ اتنا ہی غیب سے ہماری مدد کرے گا۔ تم غائبانہ کرو، غیب سے مدد ہوگی۔ تم چھپ کر اللہ کا کام کرو، تمہارے بھی اللہ تعالیٰ چھپ کر تمہارے کام ہو جائے۔ تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے کاموں میں لگ جائے گی، اللہ کا فضل تمہارے اوپر نازل ہونے لگے گا۔ تو ہمارے گھروں میں جو یہ 40ویں میں آپ صرف غریبوں کو کھانا کھلائیں، آپ 40ویں میں اگر 40,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، 50,000 روپے خرچ کر، 50,000 روپے گاؤں میں دیکھو کس کی بیٹی جوان ہے اور شادی کے لیے دقت ہے اس کو، اور وہ رات دن پریشان ہے، یا ایسا مقروض ہے جو رات دن اس کو نیند نہیں آئی اتنی قرض کی وجہ سے، یا ایسا غریب ہے جس کا مکان ہی بنا ہوا نہیں، بیچارہ ٹوٹے چپر میں رہ رہا ہے،
تو آپ وہ 50,000 روپے کا سامان منگا کے چپکے سے اس کا مکان بنوا، جب تک قیامت تک وہ آدمی رہے گا اس میں، جب تک بھی رہے گا انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا، تمہارے والد صاحب کی قبر میں موسیٰ رہے گا۔ آپ کسی غریب کی بیٹی کو ودا کر دو گے، اس کو گھر پہنچا دو گے، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے، آپ اس کو چپکے سے جا کے مٹھی بند کر کے دے دو کہ لو بھائی اپنی بیٹیا کی شادی کر دو۔ کوئی غریب بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کسی کے 7 بچے 8 بچے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ان کی 1 سال کی فیس کا انتظام کر دو یا ان کے کھانے کا انتظام کر دو۔ تو یہ سارے کام تو ہم نے بند کر دیے اور ان رسموں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جس کو ہمارے علماء بھی منع کر رہے ہیں، صوفیہ اکرام منع کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، ان رسموں پہ سب سے زیادہ ہمارا دھیان ہے۔ آپ میلاد شریف پڑھوائیے، میلاد شریف میں آپ جو مہمان آئیں گے دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے تو مناسب ہے، لیکن گاؤں والوں کی چن چن کے مالداروں کی دعوت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی دل سیاہ ہوگا مالدار کھائیں گے تو، اور تمہاری دعوت میں نہیں آئیں گے تو تم بھی برا مانو گے کہ صاحب ہمارے یہاں نہیں آئے، اور وہ آتے ہیں تو دونوں کو پریشانی ہے۔ تو ان رسموں کو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم ان کو ختم کریں۔ آپ اس میں رسموں کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ رسمیں ختم ہو جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے یہاں اس سے غسل اعظم ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر بزرگوں کے نام سے جو لنگر بنتا ہے یہ کیوں بنتا ہے، یہ بھی تو کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے میں اور اس معاملے میں الگ معاملہ ہے۔ یہ جو ہے یہ لنگر ہے، لنگر قادریہ، جیسے ایک صدقہ ہوتا ہے، صدقہ واجبہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف، جیسے قربانی ہے وغیرہ وغیرہ، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی صدقہ نافلہ واجبہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے اپنی طرف اپنے اوپر واجب کر لیا کچھ کہ میں جو ہے ایک بکرا کاٹوں گا اور وہ صرف غریبوں کو کھلاؤں گا، تو یہ غریبوں کو کھلانا آپ کے اوپر واجب ہو گیا۔ آپ نے نیت کر لی میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، ہے تو نفل وہ روزہ لیکن آپ نے واجب کر لیا۔ ایک یہ ہے کہ میں غوث پاک کی طرف سے ایک لنگر عام کروں گا جس سے لوگ کھائیں گے غوث پاک کے نام سے، غوث پاک کے طرف سے یہ ہوگا تو حضور غوث پاک کو ایصال ثواب ہوگا اور ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی ہوگا، اور ہم جو کھائیں گے یہ اللہ کے ولی ہیں تو ان کی دعائیں ملیں گی، ہمیں تبرک ملے گا۔ تو مالدار کھائے گا تو اس کے لیے تبرک ہے، غریب کھائے گا تو اس کے لیے ضرورت ہے۔ تو اس نیت سے ہمارے یہ لنگر ہوتے ہیں مدارس میں، خانقاہوں میں، اور آج تک آپ سارے بزرگوں کے ہیں جو فاتحہ کا لنگر ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اسے ایسے ہی جیسے قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک مالدار کے لیے ہوتا ہے، ایک اپنے تمام گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ اہل اقارب کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کے لیے، ایک دم غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لنگر کا ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ جو ہے لنگر کرتے ہیں، اس میں ہمارے اپنے اہل اقارب بھی کھا لیتے ہیں اور ہمارے جو ہے جو کیا نام ہے گھر والے وہ بھی کھا لیتے ہیں، اور ہمارے جو مالدار احباب ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں، اور جو غریب بھائی ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ اس نیت سے یہ ہوتا ہے۔ اور پہلے ایک زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی ہندوستان میں، تو ہماری خانقاہوں میں لنگر ہوتا تھا، تو جہاں جس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا وہ جا کر لنگر میں کھا لیا کرتا تھا، اور یہاں کوئی تفریق نہیں تھی، ہندو مسلم سب آتے تھے کھاتے تھے، اور جب وہ غیر مسلم بھی آ کر کھاتے تھے تو وہ لنگر ایسا بابرکت ہوتا تھا کہ پیٹ میں جاتا تھا تو دل میں سرور پیدا کر دیتا تھا، دل میں نور پیدا کر دیتا تھا، اور اس لنگر کو کھاتے کھاتے لوگ اللہ کے ولی اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کے یہاں شروعات ہوئی اس لنگر کی، پہلے بھی ہوتا ہوگا۔ خواجہ صاحب کے یہاں جب غیر مسلموں نے سنا کہ وہاں تو کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، ہندو مسلم نہیں ہے، غریب نہیں ہے، امیر نہیں ہے، سب کو کھانے دیا جاتا ہے، یہ حکمت عملی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو حکمت سے بلاؤ، تو اللہ والے بڑی حکمت سے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے وہاں جو ہے لنگر چلتا تھا۔ اب جن بیچاروں کو غیر مسلموں میں جو ذات پات کا مسئلہ زیادہ تھا تو وہ جب یہاں آتے تھے ان کو محبت بھی ملتی تھی، کھانا بھی ملتا تھا، کھاتے کھاتے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خواجہ صاحب کے گنگانے لگے سر۔ خواجہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں سرکار آپ داڑھی رکھتے ہیں ہم بھی داڑھی رکھ لیں، سرکار آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہن لیں، سرکار ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، سرکار ہم آپ کے ساتھ جماعت کر سکتے ہیں، سرکار کیا ہم اپنا نام بدل لیں؟ تو یوں کر کے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے کھاتے رہے اور مسلمان ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اپنا مہمان بھی بھاری لگتا ہے، گھر میں مہمان آ گئے تو اس سے پوچھتے کب تک تشریف لالی، کب ٹرین ہے؟ تو بھائی ہم سنی والجماعت ہیں، ہمارے گھر میں تو دسترخوان ہر وقت بیٹھک میں لگا رہنا چاہیے، اور وہاں ذکر و فکر کی محفل ہونی چاہیے ہر گھر میں۔ جب بھی کوئی مہمان آئے تو پانی اور جو بھی میسر ہو پیش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس محبت سے پتہ نہیں اس غیر مسلم کو بھی ایمان مل سکتا ہے آپ کے اخلاق میں۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اخلاق حسنہ سے بھری